الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى ما بعد درود شریف اللهم صل وسلم. سورۃ الکہف مکی صورت ہے. کہف غار کو کہتے ہیں، اور اس صورت میں غار والوں کا اللہ نے واقعہ بیان فرمایا ہے. کچھ لوگ تھے جو غار میں جا کر پناہ لی تھی، انہوں نے تفصیل اس کی آگے آ رہی ہے. سورۃ الکہف کے بہت سارے فضائل بھی ہیں. جمعہ کے دن اس کا پڑھنا خاص طور پہ بہت زیادہ اجر و ثواب کا باعث ہے. اس میں 2-3 واقعات بیان ہوئے ہیں عبرت کے لیے. ایک تو اصحاب کہف کا واقعہ ہے، ایک اس میں حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ ہے، اور ایک ذوالقرنین کا واقعہ ہے. تو پہلا جو قصہ واقعہ اس میں اصحاب کہف کا ہے، وہ ایسا ہے کہ یہ چند ایمان والے تھے، نوجوان. ان کے زمانے میں جو ان کا بادشاہ تھا، وہ لوگوں کو بت پرستی پر مجبور کرتا تھا، اور جو نہیں کرتا تھا اس کو قتل کر دیتا. اس کی شرکیہ دعوت تھی، اور ظاہر ہے ان نوجوانوں کو ایک طرف تو بہت لالچ دی گئی مال و دولت وغیرہ کی، اور دوسری طرف ان کو ڈرایا دھمکایا بھی گیا کہ نہیں کرو گے تو تمہارا انجام یہ ہو. اب ان کو یہی طریقہ سمجھ میں آیا کہ ایسا کرتے ہیں کہ اپنی ایمان کی حفاظت کے لیے کسی جگہ کسی غار میں جا کے چھپ کر اپنی عبادت کرتے رہیں گے، اور دنیا سے کوئی واسطہ نہیں رہے گا، تو بس اپنا ایمان ہمارا بچ جائے گا، دنیا کے ساتھ ہمیں کیا کرنا. تو انہوں نے ایمان کی حفاظت کے لیے ظاہر ہے کہ یہ گئے اور غار میں انہوں نے پناہ لی. جو غار میں داخل ہوئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر ایک نیند طاری کر دی کہ یہ 309 سال تک سوئے رہے. اور قرآن کریم میں ان کا واقعہ مذکور ہے کہ باقاعدہ کروٹ بدلتے رہے، اور اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو سلایا، اور اس کے بعد 309 سال کے بعد یہ بیدار ہو گئے. بیدار ہوئے تو انہوں نے اپنے ایک ساتھی کو کھانا وغیرہ لانے کے لیے بھیجا کہ اب بیدار ہوئے تو ان کو بھوک لگی. پہلے تو نہیں لگتی تھی، اللہ کا نظام ہی ایسا ہے. بیدار ہوئے تو ان کو بھوک لگی، جا کے باہر گئے چھپ چھپ کے جاگے. تو وہ جو ان کے پاس سکہ تھا، جو کسی نے دیکھا تو ان پہچان لیا کہ یہ تو اس زمانے کا سکہ ہے، 309 سال پرانا، یہ تمہارے پاس کہاں سے آئے. پھر جب پتہ چلا تو ان لوگوں کو معلوم ہو گیا کہ یہ تو وہی لوگ ہیں. اور ان کے زمانے میں ان کے حالات سب کو معلوم تھے کہ ایسے لوگ نوجوان تھے اور اس طرح وغیرہ. وہ واقعات مشہور تھے کہ وہ لوگ چلے گئے اور غائب ہو گئے. تو بہرحال ان کی پہچان اللہ تعالیٰ نے پھر کرائی، بڑی ان کو عزت ملی. اب ظاہر ہے کہ اس زمانے کے لوگوں میں، بعد والے لوگوں میں تو بہت بڑے ہیرو نکلے کہ جی اب اپنے زمانے کے اندر تو آپ لوگوں نے بہت اپنے شرک سے اپنے آپ کو ایمان کو بچایا وغیرہ وغیرہ. تو اس لیے اب اس واقعے سے سبق کیا ملتا ہے کہ ایمان کی حفاظت کے لیے انسان بڑا حساس انسان کو ہونا چاہیے. جس طریقے سے اس کا ایمان بچ جائے، دنیا کی ترغیبات اور ان چیزوں کے چکر میں نہیں پڑنا چاہیے. اور ایک اس کے اندر وہ بات بھی آ گئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مردوں کو زندہ کرنے پر قادر ہے. دیکھو سلا دیتا ہے 300 سال کے لیے، پھر اٹھا دیتا ہے. تو مردے کو کیسے نہیں زندہ کر سکتا؟ اللہ تعالیٰ ان سب باتوں پر قادر ہے. جیسے یہ انسان کی نزدیک عجیب بات لگتی ہے کہ بھئی 300 سال تک انسان کیسے سو سکتا ہے بغیر ضروریات وغیرہ کے، تو اسی طرح یہ بھی تو عجیب ہے نا کہ مردہ کیسے زندہ ہو سکتا ہے. جب اللہ وہ عجیب کام کر سکتا ہے تو یہ بھی کر سکتا ہے. دوسرا واقعہ جو ہے اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت خضر علیہ السلام کا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ بتایا گیا، یہ اطلاع ہوئی کہ سمندر کے کنارے ایک صاحب رہتے ہیں، وہ ان کے پاس ایک ایسا علم ہے جو آپ کے پاس نہیں ہے. اور وہ بات بھی ایسی ہوئی تھی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کسی وقت یہ بتا دیا. کسی نے ان سے پوچھا کہ سب سے زیادہ علم کس کے پاس ہے، تو انہوں نے کہا میرے پاس ہے، یعنی اپنے وقت کے حساب سے. ان کی بات صحیح تھی، پیغمبر ہیں اور سب سے زیادہ علم وقت کے حساب سے انہی کے پاس تھا. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ذرا بتانا تھا کہ یہ جو جملہ ہے کہ جی میرے پاس ہے، تو پیغمبر کی شان کے مناسب نہیں تھا. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بتایا کہ ایک ایسے صاحب بھی ہیں جن کا علم تم آپ سے مختلف ہے، وہ آپ کے پاس نہیں ہے، یعنی ان کے پاس ایک حساب سے زیادہ علم ہے. آپ جا کے دیکھیں.
تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نکل پڑے ہوئے ان کی ملاقات کے لیے، اور سمندر کے کنارے پہنچ گئے، اور پھر انہوں نے ملاقات ہوئی۔ اس میں واقعہ آتا ہے، اس میں بھی وہ مچھلی کا واقعہ مذکور ہے کہ جہاں پر وہ جگہ نشانی یہ بتائی تھی اللہ نے کہ مچھلی آپ نے جو رکھی ہے اپنے پاس، وہ مردہ مچھلی تھی، اور اس میں سے روایت میں آتا ہے کہ آدھی جو ہے کھا بھی چکے تھے۔ فرمایا کہ یہ جہاں زندہ ہو کر پانی میں دوبارہ واپس جائے گی، بس وہی مقام ہے اس بندے کا، اس شخص کا۔ اب اس میں پھر اشارہ ہو گیا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ مردے کو کیسے زندہ کرتا ہے۔ ایسی مچھلی جو آدھی تو کھا چکے ہیں، اس کو بھی اللہ نے دوبارہ زندہ کر دیا، تو وہ سیدھا ہڈیوں کو، مٹی کو، یا جو سمندر میں راکھ کر کے جلا کے پھینک دیتے ہیں، ان کو اللہ دوبارہ جمع کر کے زندہ کرنے پر قادر ہے، کوئی مشکل نہیں۔ بار بار اشارتاً، کنایتاً، وضاحتاً یہ بات آ رہی ہے۔ تو ملاقات ہوئی، انہوں نے کہا کہ اس طرح میں آیا ہوں اور آپ کے علم کے بارے میں تو آپ کے ساتھ رہ کے دیکھنا چاہتا ہوں کہ آپ کے پاس جو علم ہے، جو میرے پاس بھی نہیں ہے، وہ کون سا علم ہے۔ یہ تکوینی علم ہوتا ہے، ایک تشریعی علم ہے شریعت کا، وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس تھا، اور ایک تکوینی ہوتا ہے کہ کائنات میں کیا ہو رہا ہے اور کس طرح ہو رہا ہے، کیوں ہو رہا ہے، وہ اللہ تعالیٰ اس کی حکمت بتاتے ہیں، وہ ہر کسی کو معلوم نہیں ہوتی۔ پیغمبر تو جائز ناجائز، حلال حرام، جو ظاہری شریعت، ظاہری دین ہوتا ہے وہی بتاتے ہیں، لیکن یہ بالکل اندرونی جو تکوینی نظام اللہ کا ہوتا ہے، یہ اس کے عالم ہوتے ہیں، یہ چیز ہر کسی کو معلوم نہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ صبر نہیں کر سکیں گے، تو انہوں نے کہا نہیں کوئی بات نہیں ہے۔ تو پھر 3 واقعات ہوئے جیسے کہ قرآن کریم میں مذکور ہے، کہ ایک تو حضرت خضر علیہ السلام نے اس کشتی کو ہی، اس کے تختے کو توڑ کر عیبدار بنا دیا جس میں وہ لوگ جا رہے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام حیران ہوئے کہ وہ ہمارے ساتھ رعایت کر رہا ہے اور آپ اس کی کشتی کو خراب کر رہے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ دیکھو میں نے کہا تھا نا، جب سوالات نہیں کرنی۔ پھر وہی آگے بچے کو قتل کر دیا، یہ تو بہت بڑا واقعہ ہے کہ آپ نے ناحق بچے کو قتل کیا، فرمایا دیکھو میں نے کہا تھا آپ کو سوال نہیں کرنا۔ پھر تیسرا یہ کہ قبیلے بستی میں گئے، ان لوگوں نے مہمان نوازی سے انکار کیا اور ان کے ساتھ گویا کہ احانت آمیز سلوک کیا، لیکن اس کے باوجود ان کی ایک گرتی ہوئی دیوار تھی جس کو انہوں نے دوبارہ بنا دیا۔ تو وہاں بھی موسیٰ علیہ السلام نے اعتراض کر دیا، سوال کر دیا کہ یہ انہوں نے ہمارے ساتھ یہ سلوک کیا اور آپ ان کی دیواریں بنا رہے ہیں۔ تو حضرت خضر علیہ السلام نے ان تینوں سوالوں کے بعد ان کو کہا کہ بس اب ہمارا آپ کا رہنا سہنا نہیں ہو سکتا، لیکن یہ صرف بتانا ہے کہ یہ 3 باتیں میں نے کیوں کی، تاکہ آپ کے ذہن میں نہ رہیں شک شبہ، بس وضاحت ہو جائے۔ فرمایا کہ ایک تو یہ ہے کہ اصل بات کشتی میں تو یہ تھا کہ آگے ظالم بادشاہ کے لوگ کھڑے تھے، وہ کشتی لوگوں سے چھین لیتے تھے، تو میں نے اس کو عیبدار بنا دیا تاکہ آگے جب جائے گی اور اس میں عیب ہوگا تو وہ لوگ نہیں لیں گے، اس غریب بیچارے کی کشتی بچ جائے گی۔ ایک وجہ یہ تھی، یہ بھی اللہ کے ہاں فیصلہ تھا تکوینی، تو میں نے کر دیا، اللہ نے ایک کام کرانا تھا مجھ سے تو کرا لیا۔ پھر بچے کا جو تھا تو وہ بڑا ہو کر اپنے والدین کو کفر میں مبتلا کر سکتا تھا اللہ کے علم کے مطابق، تو اللہ نے تکوینی نظام یہ کہا کہ اس کو قتل کیا جائے، یعنی اس کو موت آ جائے اور اس کے بدلے اللہ تعالیٰ اور اولاد دے دے۔ تو موت اس کو آنی تھی، بس وہ کسی طریقے سے آنی تھی، وہ میرے ہاتھ آ گئی، وہ اللہ کی مرضی، وہ اللہ نے دیا نا۔ ہمارے بچے لوگوں کے فوت ہو جاتے ہیں، ہم کہتے ہیں اللہ کا مال ہے، اللہ نے لے لیا۔ اب وہاں پر استعمال ذریعہ کون بنا؟ حضرت خضر علیہ السلام۔ بس بات ایک ہی ہے، اللہ کو وہ بچہ لینا تھا ان سے، وہ حکمت تھی۔ اور تیسرا یہ تھا کہ جو دیوار بنائی، فرمایا کہ وہ لوگ وہ بچے ایک یتیم بچوں کی ملکیت تھی، اس کے نیچے خزانہ تھا، تو دیوار گر جاتی تو لوگ خزانہ لوٹ لیتے، خزانہ سامنے آ جاتا، تو اللہ نے یہ فیصلہ کیا کہ یہ دیوار آپ بنا دو تاکہ ان لوگوں کا خزانہ محفوظ رہے۔ اب ظاہر ہے کہ یہ واقعات ہوئے، اس میں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی بتا دیا کہ دیکھو آپ کا علم دوسری طرح ہے، اور آپ سے بڑھ کر اور ہٹ کر بھی لوگوں کے پاس میں نے علم لوگوں کو دیا ہے، اور وہ الگ سلسلہ ہے۔ اگرچہ مقام حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہی زیادہ ہے، کیونکہ شریعت کا علم جن کے پاس ہو ان کا مقام زیادہ ہوتا ہے، لیکن یہ ہے کہ اللہ کا نظام تکوینی علوم، یہ جو شریعت والے انبیاء کرام سے پہلے جتنے انبیاء کرام آتے تھے وہ سب تکوینی تھے، یعنی وہ لوگوں کو یہی سکھاتے تھے کہ آپ کو یہ کام کیسے کرنا ہے، یہ کیسے کرنا ہے، کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا، سونا جاگنا، کیونکہ نئے نئے انسان جب پیدا ہوا یہ چیزیں اس کو سمجھ میں نہیں آتی۔ بعد میں پھر شریعت کا علم شروع ہوا اور وہ انبیاء کرام آئے جو تشریعی انبیاء کرام۔ تیسرا واقعہ ذوالقرنین کا ہے، وہ تو ذرا خیر آگے آ جاتا ہے۔ ان واقعات کے بعد اللہ تعالیٰ نے 2-3 مثالیں بھی دی ہیں
کہ ایک مثال یہ ہے کہ ایک شخص بہت زیادہ آ، اس کے پاس جو ہے وہ باغات وغیرہ تھے اور مالدار تھا، اور بھی اسباب اس کے لیے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو اس کے مال دینے کے لیے اور نعمتیں اللہ نے جو دی تھی بہت سارے اسباب دیے۔ جب اس کے بعد دولت زیادہ ہو گئی تو اس کو یہ فخر غرور تکبر آ گیا کہ یہ تو میرے پاس ہے، میرا کمال ہے اور یہ ہمیشہ میرے پاس رہے گی، جیسے آج کل بھی ہوتا ہے انسان کے ذہن میں یہ بات شیطان ڈال دیتا ہے کہ یہ جو آپ کے پاس آیا ہے نا، ایک تو یہ کہ یہ آپ کا خود کا کمال ہے، یعنی آپ کا کمال ہے اور اللہ کا فضل تو بیچ میں سے نکل جاتا ہے، اور پھر یہ ہے کہ جی یہ میرا ہمیشہ رہے گا، یہ کوئی مجھ سے نہیں چھین سکتا۔ بھائی انسان چھینے نہ چھینے، اللہ تو چھین سکتا ہے، وہ تو عارضی چیز ہے دنیا۔ تو اس لیے بہرحال، اور پھر تیسرے یہ کہ جی موت تو آنی ہے نا، موت آئے گی تو یہ سب کچھ چھن جائے گا، اور موت انسان کے لیے قیامت ہے۔ تو اس میں یہ ہوا کہ اسے یہ غلط فہمی ہو گئی کہ یہ سب کچھ اس کے پاس ہمیشہ رہے گا، کبھی اس کا پر زوال نہیں آئے گا، اور پھر اس کا خیال یہ تھا کہ پہلے تو پتہ نہیں قیامت آئے گی یا نہیں آئے گی، عقیدہ ان کا ایسے تھا، اور اگر آئے گی بھی تو دوسری دنیا میں، دوسری جہان میں جب میں وہاں اٹھوں گا تو ادھر بھی مجھے خوشحالی رہے گی، یہاں خوشحال ہوں تو وہاں بھی خوشحال رہوں گا، یہ اس نے ایک ذہن میں بات بنا لی۔ اور اس کا ایک دوسرا دوست تھا، اللہ نے فرمایا کہ اس نے اس کو سمجھانے کی کوشش کی کہ دیکھو یہ اسباب ہے، اسباب کو خدائی کا درجہ مت دو، اسباب سے سب کچھ نہیں ہوتا، ہوتا ہے اللہ کی ذات سے ہوتا ہے۔ تو اسباب ہے، آج آپ کے پاس یہ سب کچھ ہے، جب اللہ چاہے یہ سیکنڈوں میں آپ سے چھن سکتا ہے، وہ چھین لے گا، تو یہ بات ذہن میں نہ رکھو۔ تو اس نے یہ دعوت دی کہ اللہ کو مت بھولو، اللہ کی عبادت کرو اور توحید پر قائم رہو، اور یہ عقیدہ رکھو کہ یہ اللہ کا دیا ہوا ہے۔ تو یہ بات، اب اس کے ذہن میں تو بہرحال وہ ہے، دولت کی وجہ سے اس کے آنکھوں کے اوپر ایک پٹی بندھی ہوئی تھی کہ یہ بات اس کے سمجھ میں نہیں آئی۔ تو پھر کیا ہوا کہ اللہ نے عبرت دینے کے لیے ایک عذاب بھیج دیا۔ عذاب کیسے بھیج دیا؟ کہ اس طرح کا ایک عذاب آیا کہ اس کے صبح دیکھا نا تو سارے کے سارے باغات سب کچھ اس کا چٹ ہو گیا، ختم ہو گیا ایک دم سے، راتوں رات۔ اب ایک دم سے وہ اوپر سے نیچے گر گیا، فقر و فاقے پر آ گیا، کیونکہ ناشکر، جو یہ ناشکر بندہ ہوتا ہے اور جو اللہ کے انعامات احسانات کو نہیں مانتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ایسے ہی کرتے ہیں۔ تو پھر اب عبرت کے لیے بعد میں کہتے ہیں کہ وہ بہت پچھتایا کہ کاش میں نے شرک نہ کیا ہوتا۔ یہاں پر علماء لکھتے ہیں کہ یہ شرک وہی ہے، یہ جو اسباب کو مؤثر مان رہا ہے نا، یہ بھی ایک طرح کا شرک ہے، کہ وہ یہ عقیدہ رکھ رہا ہے کہ یہ جو کچھ ہے ان اسباب کی وجہ سے ہے، اور اللہ کی ذات کو بیچ میں سے ہٹا دیتا ہے، تو یہ بھی ایک قسم کا شرک ہے۔ تو کہتے ہیں کہ بعد میں اس نے بڑا افسوس کیا، لیکن وہ افسوس کام نہیں آیا۔ اب ظاہر ہے کہ اس میں اتنی بات معلوم ہو رہی ہے کہ وہ شخص اللہ کو مانتا تھا، اور کسی نہ کسی درجے میں اس کے ذہن میں قیامت کا تصور بھی تھا، لیکن یہ ہے کہ وہ اسباب کے درجے میں جو ہے اس نے شرک فی الاسباب کر لیا، جس کی وجہ سے اس کو نقصان ہو گیا۔ تو بہرحال اب یہ عبرت ہے ہم سب کے لیے کہ جو کچھ اللہ نے ہمیں دیا ہے اس پر اللہ کا شکر ادا کیا جائے، اور یہ مانا جائے کہ یہ اللہ کے فضل سے دیا ہے اللہ نے، ہم اس کے لائق قابل نہیں ہیں، اور خدا نہ کرے اللہ تعالیٰ ہم سے یہ چھین بھی سکتا ہے اگر ہم ناشکری کریں۔ تو بہرحال اس پہ شکر ادا کرنا چاہیے کہ جو کچھ ہے اللہ کی طرف سے۔ پھر ایک مثال اللہ نے اور بیان فرمائی کہ دنیا کی زندگی کی مثال، یہ مشرکین کو بات سمجھائی جا رہی ہے نا، کہ مشرکین کا عقیدہ یہ تھا کہ وہ دنیا کی زندگی مانتے تھے، آخرت کو تو مانتے نہیں۔ فرمایا کہ دنیا کی زندگی کی مثال ایسی ہے جیسے زمین کو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے تر و تازہ کر کے اس میں سے اناج، غلہ، یہ ساری چیزیں اگاتے ہیں، بارش ہوتی ہے، پھر اس کے ذریعے سے زمین سے یہ سب کچھ اگتا ہے، اور جب خوب پھل پھول جاتا ہے تو اس کے بعد جو ہے پھر اللہ کی طرف سے کوئی ایسی آفت آ جاتی ہے اس زمین پر کہ وہ سب کے سب چیزیں جو ہیں وہ ختم ہو جاتی ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ یہ کس نے کیا؟ اللہ نے کیا۔ یہ اس میں نظام بتایا اللہ نے کہ دیکھو زمین مردہ ہوتی ہے، اس میں سے کچھ نہیں نکلا ہوتا، اللہ کی طرف سے پانی بارش کا آتا ہے، اور اس مردہ زمین سے اللہ تعالیٰ سبزہ باغات یہ چیزیں اگاتا ہے، اور پھر جب چاہے تو اللہ تعالیٰ ختم بھی کر لیتا ہے۔ اسی طرح انسان بھی کچھ نہیں ہوتا، عدم میں ہوتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس کو وجود میں لاتا ہے، پیدا کرتا ہے، اور پھر اس کے بعد ایک وقت آتا ہے کہ انسان اس دنیا سے چلا جاتا ہے۔ تو جب یہ طریقہ کار ہو جاتا ہے تو بعد میں بھی اللہ اس پر قادر ہے اس کو دوبارہ زندہ کرے۔ تو تیسری مثال جو ہے تکبر اور غرور والوں کے لیے یہ دی، وہی مشہور حضرت آدم علیہ السلام کا واقعہ ذکر فرما دیا
کہ تکبر اور غرور کی وجہ سے شیطان نے سجدہ کرنے سے انکار کیا تھا، کہ اللہ کا حکم کے تھا، اس کے باوجود اس نے یہ سوچ کر کہ جی میرا مقام زیادہ ہے اور ان کا مقام تو میرے حساب سے کم ہے، یا میں تو پہلے سے ہوں، میں تو پہلے سے فرشتوں کی جماعت کا سردار بنا ہوا ہوں اور اتنی عبادات کر رہا ہوں وغیرہ وغیرہ۔ تو اللہ کے حکم کے سامنے اس نے اپنا دماغ چلایا اور اپنی بات چلائی، تو ظاہر ہے کہ اللہ کے حکم کے سامنے یہ چون چرا کرنے کی اجازت تو کسی کو بھی نہیں ہوتی۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو کیسے ذلیل کر دیا، نکال دیا وہاں سے اللہ اپنے دربار سے، رجیم بن گیا۔ اب جو کہتے ہیں نا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، تو رجیم کہتے ہیں کہ جس کو دفع کیا جائے، باہر نکال دیا جائے کہ بھئی دفع ہو جاؤ یہاں سے، آئندہ کے لیے تمہارا یہاں پر کوئی مقام نہیں ہے، اور وہ بھی ایسے ایسے شخص کو کہ جس کا پہلے بہت بڑا مقام ہو، پہلے بہت بڑا مقام ہو اور پھر بعد میں اتنا راندہ دربار بن جائے کہ بالکل بھگا دیا جائے، تو یہ ظاہر ہے کہ اس کے اس غلط سوچ کی وجہ سے ہوا۔ تو ان تینوں واقعات میں یہ بات آئی کہ پہلے واقعے میں بھی یہ بات آ گئی کہ یہ تکبر و غرور کے مال میرا ہے اور میرا رہے گا، یہ غلط بات ہے، اور پھر جو ہے دوسرے واقعے میں بھی اسی طرح کہ یہ سرسبز و شاداب چیزیں جو اللہ پیدا کر فرماتا ہے، اللہ اس کو ختم کرنے پر بھی قادر ہے، اور تیسرا جو ہے اس میں بھی یہ بتا دیا کہ غرور تکبر کا انجام بہت برا ہوتا ہے۔ یہاں پر آ کر 15 پارہ ختم ہو جاتا ہے۔ پھر جو سورہ کہف کا تھوڑا سا حصہ بچتا ہے، اس میں وہی ذوالقرنین کا واقعہ ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بھی تھوڑا سا اس میں مذکور ہے ایک رکوع تک، اس کے بعد پھر وہ ذوالقرنین کا ہے۔ ذوالقرنین کی شخصیت کے بارے میں مفسرین نے مختلف اقوال لکھے ہیں کہ یہ کون تھے، ان کا نام کیا تھا وغیرہ، اور کون سے بادشاہ کو کہا جاتا ہے۔ سکندر کے نام سے ایک بادشاہ تھے، لیکن بعض حضرات فرماتے ہیں کہ نہیں وہ نہیں ہے۔ اب وہ سب تاریخی باتیں ہوتی ہیں، قرآن کریم کا مقصد جو ہے وہ عبرت بتانا ہوتا ہے، اس چکر میں جو ہے پڑھنا کہ وہ کون تھے، کس زمانے میں تھے، کس طرح تھے، وہ ایک الگ بات ہے، تاریخی چیزیں ہیں اس میں غلط بھی ہو سکتا ہے، لیکن قرآن کی بات اپنی جگہ جو ہے وہ واقعہ بیان کرنا اور اس سے عبرت بیان کرنا ہوتا ہے، جو کہ 100% صحیح بات ہوتی ہے اور اصل چیز وہ ہے۔ تو اس میں بھی یہ تھا کہ قرآن نے جس شخص کا ذکر کیا ہے یہ وہ شخص تھا کہ وسائل اسباب بھی اس کے پاس تھے اور ایمانی صفات بھی اس میں پائی جاتی تھی۔ تو اس میں جو ہے اس نے ظالم جابر بادشاہوں کے خلاف، یعنی جیسے عام لوگ بادشاہ کرتے ہیں، وہ اللہ کے دیے ہوئے وسائل کو انسانیت کی خدمت کے لیے اور اسی طرح انصاف کے لیے، اچھے کاموں کے لیے استعمال کرتا تھا، جو ایک انصاف والے بادشاہ کی نشانی ہوتی۔ تو اس میں بہرحال اس میں یہ تھا کہ قرآن کریم نے اس کی تفصیل واقعہ یہ ذکر کیا ہے کہ جب اس کے پاس ذوالقرنین کے پاس یہ مادی قوت تھی، روحانی ایمانی طاقت بھی تھی، اور فتوحات بھی اس کی بہت زیادہ ہو گئی، بہت جگہوں کو اس نے فتح کیا تھا اور عادل انصاف والا تھا، تو ایسی جگہ پر اس زمانے میں فتوحات کے دوران اس کا گزر ہوا کہ ایک قوم تھی جو پہاڑوں کے درمیان آباد تھی، اور ان کا یہ تھا کہ وہ ایک وحشی قوم کے حملوں کا خطرہ ان کو ہمیشہ رہتا تھا، کہ وہاں ایک وحشی قوم تھی جو آ کر ان کو نقصان پہنچاتی، اور اس وحشی قوم کا نام یاجوج ماجوج قرآن کریم نے ذکر کیا ہے۔ تو اب ان سے بچنے کے لیے اور ان سے حفاظت کے لیے ان کو بڑا مسئلہ درپیش تھا، تو انہوں نے جب دیکھا کہ بادشاہ اس طرف آئے ہوئے ہیں تو انہوں نے کہا کہ آپ تو مشہور ہیں عادل اور انصاف والے اور نیک اچھے، تو آپ ذرا اس کا ہمارا یہ مسئلہ حل کریں کہ ہماری جان چھوٹ جائے ان لوگوں سے، یہ لوگ مجھے ہمیں بہت تنگ کرتے ہیں۔ تو اس پر جو ہے اس مظلوم قوم کی درخواست پر ذوالقرنین نے ایک مضبوط دیوار تعمیر کر دی، تاکہ وہ لوگ جو ہے اس طرف نہ آ سکیں، یہ اس طرف نہ جا سکے، اور یہ لوگ جو ہے مجبور لوگ ہیں، یہ ان لوگوں کے شر سے محفوظ رہے۔ اب یہ کون سی دیوار ہے، تو اس پر لوگوں نے پھر بعد میں بہت ساری باتیں کی ہیں، یہ دیواری چین اور اس طرح کے علاقوں میں، اب زمین پر اب بھی بہت سے ایسے مقامات ہیں جہاں تک انسان نہیں پہنچا ہے، ابھی بھی اتنے سارے وسائل کے باوجود انسان آسمانوں پر ادھر ادھر جا کے کوشش کر رہا ہے، چاند سیاروں پر، لیکن زمین پر بھی ایسی جگہ ہیں۔ تو اب معلوم نہیں ہے کہ کون سا مراد ہے، اس سے بہرحال ہو سکتا ہے کہ دیواری چین ہو یا کوئی اور ہو۔ تو وہ دیوار تعمیر کی جس سے یاجوج ماجوج وغیرہ کی قوم جو تھی وہ اس کے حملوں سے لوگ دنیا محفوظ ہو گئی۔ یہ دیوار فرمایا کہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے کہ یہ دیوار قیامت کے قریب ٹوٹ جائے گی، ختم ہو جائے گی، اور یہ یاجوج ماجوج پھر نکل آئیں گے اور پوری دنیا میں پھیل جائیں گے اور اسی طرح کا نقصان پہنچائیں گے، لوگوں کو تنگ کریں گے، حتیٰ کہ کہتے ہیں کہ ایک دریا سمندر کے اوپر سے گزریں گے نا تو سب کو چٹ کر جائیں گے، وہاں بعد میں کچھ بھی نہیں بچے گا۔
اسی طرح یہ فساد دوبارہ پھیلائیں گے، پھر اللہ تعالیٰ آخر میں جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجے گا، اور اس ترتیب کے مطابق دجال وغیرہ کا آنا جو ہے جیسے حدیث میں مذکور ہے۔ تو اس میں یہ سب چیزیں ہیں۔ تو ذوالقرنین کے پاس جو ہے مادی وسائل چونکہ بہت تھے، اور بادشاہ بھی تھا، اس کے پاس طاقت بھی تھی، اس کے پاس سب کچھ تھا، لیکن اس کے باوجود اس کا ایمان اللہ کی ذات پر تھا۔ دیکھو کہ پہلے والے لوگ، ایک عام شخص نے اپنے باغات میں یہ بنا دیا کہ یہ تو میرا کمال ہے، اور یہاں بادشاہ ہے، طاقت ہے اس کے پاس، ساری نعمتیں ہیں، پھر بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں بھائی یہ میرا یہ نہیں ہے، یہ بس تو اللہ نے دیا ہے۔ تو اس کی وجہ سے انہوں نے، اللہ نے اسے ایسے ایسے اچھے اچھے کام لیے، یہ اتنا بڑا کام اس سے لیا کہ اتنے بڑے فساد سے ہم اہل زمین کو محفوظ کیا، ورنہ اگر یہ فساد ہوتا تو اب تک یہ ہم بھی نہ ہوتے، انسان ہوتے ہی نہیں سرے سے۔ یا اگر ایسے ہی زمانے میں کسی بھی وقت جب اللہ چاہے وہ کھل جائیں تو پھر وہ فساد مچ جائے، تو جب تک اللہ نے حفاظت دی ہوئی ہے وہ ان کے لیے اس ذوالقرنین کو اللہ نے ذریعہ بنایا ہے۔ تو اس لیے بہرحال یہ آج کل بھی مادیت پرستی عام ہو گئی ہے کہ لوگ اس چکر میں پڑ گئے ہیں کہ جی جس کے پاس وسائل ہیں، جس کے پاس جدید ترین ٹیکنالوجی ہے، جس کے پاس یہ جدید ترین اسباب ہیں، بس وہی اس کے پاس طاقت ہے، اور وہی نعوذ باللہ خدائی کے درجے پر فائز ہے، اور وہی سب کچھ کر سکتا ہے، اور جس کے پاس یہ چیزیں نہیں ہیں وہ کچھ بھی نہیں ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ دنیا نے دیکھ لیا کہ جب مسلمان ایمان کی طاقت سے لڑتا ہے اور ایمان اس میں صحیح ہوتا ہے تو وہ ایسی شکست طاقتوں کو بھی شکست دے دیتا ہے۔ یہ سب اللہ کی مدد کے ساتھ ہوتا ہے، جب تک اللہ کی مدد نہ ہو تو انسان کچھ نہیں کر سکتا۔ تو اس لیے بہرحال قیامت کے قریب کی بات جو ہے وہ یہ سب کچھ آنے والا ہے کہ یہ پھر اللہ تعالیٰ ان کو کھول دیں گے، اور دجال کا جو ذکر آتا ہے احادیث میں، وہ بھی جو حالات سامنے آ رہے ہیں کہ دجال قرب قیامت کے قریب ظاہر ہوگا، تقریباً بڑی بڑی نشانیاں سب پوری ہو چکی ہیں۔ اب وہ کس طرح آئے گا اور کیا ترتیب بنے گی، اور کون ہے دجال، کیونکہ یہ جو صفات ہے دجال کی، مکر و فریب، دھوکہ، فراڈ، یہ تو آج کل اس ترتیب سے ہو رہا ہے مسلسل کہ انسان دیکھتا ہے تو پتہ نہیں کون سا دجال ہے، کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ دجال تو بہت سارے آئیں گے۔ تو اب بڑا دجال کون سا ہے، کون مراد ہے، کب آئے گا، اس کا تو پتہ نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ دجال آئے گا جو اس فساد میں مبتلا لوگوں کو کرے گا کہ اب اس کے پاس جنت بھی ہوگی، جو اس کی بات مانے گا وہ اس کے پاس چلے جائیں گے نعمتوں میں، اور جو اس کی بات نہیں مانے گا اس کے اوپر آگ برسائے گا۔ یہ حدیث میں آتا ہے کہ اس کے اوپر آگ برسائے گا۔ اس زمانے میں کوئی کسی کے اوپر آگ نہیں برسا سکتا تھا، اس لیے کہ وہ تیر تلواروں کا دور تھا۔ آج تو آگ برساتے ہیں، بمباری کرتے ہیں، بم گراتے ہیں، کیا کچھ کرتے ہیں، آج آگ برسائی جاتی ہے۔ تو یہ ایک اللہ نے ذکر فرمایا ہے، اب کس طرح سے ہوگا، کیسے، کون مراد ہوگا، وہ تفصیل الگ ہے۔ تو اس کے بعد اس کا آنا، یاجوج ماجوج کا آنا، امام مہدی رحمہ اللہ کا ظاہر ہونا، اور یعنی پیدا ہونا، ظاہر ہونے سے مراد یہ نہیں ہے کہ وہ کہیں ہے اور آئیں گے، نہیں، وہ باقاعدہ پیدا ہوں گے، اور اسی طرح ان کے والد کا نام عبداللہ، والدہ کا نام آمنہ، بی بی آمنہ، اور اس ترتیب کے مطابق تو ان کا تو باقاعدہ ذکر آتا ہے کہ اور یہ وہ باقاعدہ ایک نیک شخصیت ہوں گے، پھر اللہ ان سے کام لے گا۔ لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہلے سے موجود ہیں آسمانوں پر، وہ آئیں گے، اور دجال بھی پہلے سے موجود ہے، وہ آئے گا، اور اس ترتیب کے مطابق پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام آ کر ان سب کا خاتمہ کر کے امن و امان قائم کریں گے، اور پھر لوگ امن و امان سے جئیں گے۔ ایک وقت گزرے گا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی اس دنیا سے تشریف لے جائیں گے، ان کا انتقال ہو جائے گا، پھر جب کچھ وقت تک یہ رہیں گے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے ان نیک لوگوں کو آہستہ آہستہ ختم کر دے گا، پھر وہ شرار الناس بدترین لوگ رہ جائیں گے، اور ان کے اوپر قیامت قائم ہو جائے گی، جیسا کہ حدیث میں آتا ہے۔ تو بہرحال اسی صورت کے اختتام میں یہی وجہ ہے کہ سورۃ الکہف کا پڑھنا خاص کر کے جمعے کے دن زیادہ فضیلت رکھتا ہے، کہ اس سے ایمان مضبوط ہوتا ہے، اور اس میں یہ تذکرہ موجود ہے اور ان سب باتوں کا۔ تو ایمان اور مادیت کا مقابلہ جو ہے کہ ایمان غالب رہتا ہے، اور مادیت یہ اسباب جو ہے اس کے مقابلے میں کچھ نہیں ہے، لیکن ایمان مضبوط ہونا چاہیے۔ تو سورہ کہف کے اختتام پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حکم دیا کہ ظاہری وسائل کچھ نہیں ہے، اور جو اپنے پروردگار سے ملنے کی آرزو رکھتا ہے، فرمایا کہ اچھا کام کرے، اللہ کی بندگی میں کسی کو شریک نہ ٹھہرائے۔ یہی قرآن کا پیغام ہے توحید کا، جو سب کے لیے ہے۔ اور جب ظاہر ہے کہ ایمان تو تب بنے گا جب توحید ہو، تو اللہ کی وحدانیت کو انسان مانے گا، تو اس کے بعد ایمان ملے گا اور یقین مضبوط ہوگا، تو پھر یہ سارے کام ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ پھر انسان کو پتہ نصیب فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاۃ والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔
برحمتك يا